طریقت میں بڑی بات یہ نہیں ہے کہ عبادت بہت کرے، سارے کرتے ہیں، شیطان بھی کرتا تھا، نہیں کرتا تھا، شیطان بھی کرتا ہے، تم بھی کرتے ہو، میں سب کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مٹانا بہت مشکل ہے۔ طریقت میں یہ کہ تم مٹ جا، ختم ہو جا۔ اللہ نبی کے سامنے تیری حیثیت نہ ہو، ایسے اس کے اظہار کے لیے کوئی چیزیں خدا نے نبی کریم کے ذریعے سے مخلوق کو سکھائی ہیں کہ گدھے پہ بیٹھو، پابند لگاؤ۔ اس سے انسان اپنے آپ کو گرا ہوا دیکھتا ہے، لیکن خدا کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے۔ آقا جی میں استغفر نقص نہیں تھے کہ نقص دور کرنے تھے، ہم کو تم کو سکھانے کے لیے گدھے پہ بیٹھے، پابند والے کپڑے لگائے، ساتھ حضرت معاویہ کو بٹھایا۔ بس طریقے میں سارا یہی نقطہ، اگر تو ختم ہو جائے، اپنے کو کچھ نہ سمجھے تو کچھ نہیں ہے، پھر تو سب کچھ ہو جائے گا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، اسی نقطے نے سب کو چکر میں دیا ہوا۔ ساری عمر روزے رکھے، باتیں کرے، مجاہدے کرے، یہ سب کرتے ہیں، لیکن مٹنے کے وقت ابلیس میں آنا آ گئی، کہا آدم کو آگے جو کدھر بھی سجدہ کر۔ وہ آدم کو سجدہ تو نہیں تھا، اللہ نے کہا مجھ کو تو کرتا ہے، لیکن میرا حکم ادھر بھی سجدہ کر، لیکن میری وجہ سے، اس کی وجہ سے نہیں، اللہ نے نہیں کہا نا، آدم نے تو نہیں کہا تھا۔ کہتا یہ بہت مشکل ہے، ادھر نہیں جھکنا، ڈائریکٹ تو ساری اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے لیے تواضع کرنا۔ کسی سخت بات کہتی تم تواضع کی کوئی بات نہیں بھائی، اللہ تجھے ہدایت دے، لیکن سخت بات ان کے آگے سے بولتا ہے، تھڑاک تھپڑ مارا اس کو، یہ دیکھو، یہ مصیبت ہے نا، یہ مٹنا مشکل ہے۔ بزرگ مٹا ہوا تھا نا، کسی نے کہا تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تنقید کی، تو اس کے اندر انا نہیں تھی نا، اس سے اگر میں ایسا ہوں تو اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ اگر میں ایسا نہیں ہوں، تو نے ایسے ہی کہہ دیا، خواہ مخواہ تنگ کرتا ہے، خدا تجھے معافی دے دے۔ دیکھو کیسی بات ہے، انا نہیں تھی نا، یہ بڑا مشکل ہے۔ آقا جی کہتے ہیں افضل الحسنات، کہ نیکی بہت ہیں، لیکن بہترین نیکی، عظیم نیکی، جس کی بہت قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ قرآن میں بھی ایسی آیتیں ہیں، وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے کسی تکلیف پر یا کسی کی اذیت پر صبر کیا، مقابلہ نہیں کیا، وغفر، پھر اس کو معاف بھی کر دیا، چلو کوئی بات نہیں، چلو جانے دو، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بہت بڑے کارناموں میں سے ہے، ایک نہیں ہوتا ہے، صالحین سے بعض وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو طریقت میں جو کہہ رہا تھا، اس میں اپنی انا ختم کرنی ہے، انا ختم کر دو، خدا تمہارے سامنے ہے، پھر تمہارے میں جو انا پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت کی پیدا ہوگی، لوگ ویسے ہی ڈریں گے، جو تمہارے سے منہ سے نکل جائے گا وہ ہو کے رہے گا، جس کو نہ کرو گے ہاں کرو گے، خدا کی ہاں تمہاری ہاں میں، خدا کی نہ تمہاری نہ میں، یہ کتنی بڑی چیز ہے، یعنی جدھر تمہاری ہاں ادھر خدا کی ہاں، جدھر تمہاری نہ ادھر خدا نہ، تو یہ ہوتا ہے فنا فی اللہ، فنا فی النفس، فنا فی الشیخ، اس چیزوں پڑھے ہی نہ، آپ اپنا تکبر ختم کر دیں۔ تکبر کا آسان مفہوم جیسے اپنے میں جیسے تواضع پیدا کریں، عاجزی، بس کوئی سخت بولے تم نے نرم ہی بولنا، کسی نے گالی دے دی تو بول بھائی تیری ماں میری ماں، تیری بہن میری بہن ہے، اس نے تم گالی دی، تم بھی اس کو گالیاں دینی شروع کر دو، ایسے نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت تمہارے اندر اس کا عکس آئے گا، ہر چیز تم سے کانپے گی جب وہ ارادہ کرے گا تمہارے متعلق، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث شریف ہے کہ تمہاری دوستی ہوگی خدا سے
تم نے خدا کے سامنے اپنی پوزیشن ختم کر دی کہ اللہ تیرے سامنے میں کچھ نہیں ہوں، اور تیرے سامنے اپنی عزت کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں، ذلت کا اظہار کرتا ہوں، میں لیٹرین دھو سکتا ہوں، میں جھاڑو دے سکتا ہوں، لیکن تیرے سامنے، تیرے لیے میں گالیاں کھا سکتا ہوں، استغفر اللہ، میں پیشاب بھی جتنا ذلیل کروں میں اپنے کو تیرے لیے کر سکتا ہوں۔ خدا کو اس کو عزت سے زباندہ، من تواضع للہ رفع، یہ ایسی چیز ہے سب سے ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے تو سارا جہان جھکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کسی اس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ادھر بھی ایسے کر لینا ہے کہ خدا چاہتا ہے تم صبر کرو تو صبر کر لو، خدا چاہتا ہے تم کسی کو معافی دیتے تو معافی دے دو، خدا چاہتا ہے رشتہ دار تم سے رشتہ توڑیں تم جوڑو۔ آقا جی نے کہا، تم کہتے یہ نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے، اس کے بندے جی نے نہ تم جاؤ، وہ نہیں آتا تم جاؤ، وہ ظلم کرتا تم پر تم عفو کرو اور برداشت کرو۔ انتعفو امن ظلمک، رسول اللہ بولتے نا، یہ ہوتا نہیں ہے۔ انتوتی امن حرمک، فرمایا سرکار نے جو تیرے کام نہ آئے یا وقت پہ تجھے کوئی ضرورت محروم رکھے، اس پہ وقت آئے تو اس کے کام میں آ۔ ان تصل من قطعک، جو رشتے کو، دوستی کو، محبت کو خدا سے کی توڑتا ہے تیرے سے، وہ توڑے تو جوڑ۔ یہ مشکل ہے، ادھر سے خدا کا راستہ نکلتا ہے ملنے کا، اس کی دوستی ہو جاتی ہے خدا سے، پھر برعکس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا ارادہ بھی کرے نا اس پر مصیبت آ جاتی ہے، اس نے مٹا دیا نا اپنے کو۔ تو یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں، تو آہستہ آہستہ سکھاتے ہیں، شاید ہو جائے کسی۔ عبادت تو سارے ہی کرتے ہیں، شیطان نہیں کرتا تھا، ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، دانا خاک میں مل کر گلے گلدار ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ بدلے لیتے ہیں، کوئی زیادتی کر رہے ہیں بدلے لیتے ہیں اس سے، اگر تھوڑی سی تکلیف جس کو بہت تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے سازشیں تکلیفیں کی کرتے ہیں۔ اور جو دوستی خدا سے ہو جائے، دنیا میں سے دوستی ہو جائے، کتنی وہ ایک دوسرے کے پاس کرتے ہیں۔ آپ دور نہ جائیں، چوروں کو دیکھنے کی دوستی ہو جائے نا، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے چور کو چھڑا کے لے آتے ہیں، ایسے ایسے طریقے کرتے ہیں، فروٹ لے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس میں کوئی چیز چھپاتے ہیں، اسلحہ اندر چلے جاتے ہیں، پھر فروٹ کی چوک سے اسلحہ نکالتے ہیں، پھر جو بیٹھا ہوتا ہے جیل کے پاس کو ہینڈ ڈراپ کرتے ہیں، اپنے آدمی کو نکال کے لے جاتے ہیں، طریقے کرتے ہیں۔ دوستی، جان دیتے ہیں ایک دوسرے پر۔ تو خدا کی دوستی کتنی زبردست ہے۔ من عادی لی ولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ کا نام آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، اپنے باپ کو اس طرح پانی نہیں پلائے گا، رقص کر رہا، یہ میرے کو زیادہ ادب کرتا ہے نا، مجھے بھی انانا آ جائے دل میں، الہمنی رشدی واجدنی من شر نفسی پڑھ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے شر کے نفس سے مجھے بچانا، تکبر نہیں، کیونکہ لوگ تکبر میں، انسان میں بڑے خطر میں ہوتا ہوں یہاں، کہ ہر کوئی ادب سے بیٹھا ہوتا ہے، اس کی میری ایک ایک حرکت پہ نگاہ ہوتی نہیں ہوتی، اور بھی انا آ جائے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میں وہاں سے ڈر کے آتا ہوں، دعائیں پڑھ کے آتا ہوں، کہا کہ تم لوگ مجھ کو ہلاک نہ کر دو۔ ذرا کس کے دیکھنا ایسے کرتا ہے، کوئی تمنا کرتا ہے میری نظر اس پر پڑے، خدا کی قسم اس کو محسوس ہوتا ہے، اس کی نظر جب پڑتی ہے کچھ پتہ چلتا ہے، اس کی نظر کسی اور جگہ سے آئی، اظہار تشکر کے لیے کرتا ہوں، تیری اکھیاں سے پیچھے اکھیاں آئے آئے، تیری اکھیاں سے پیچھے اکھیاں، اسی لوگ جمع ایک نے کہا میں شکر کیا، اس کا تکبر نہیں کہ شعر تھا میرے متعلق، فخر سے نہیں شکر کیا، تو اس میں شعر میں تھا کہ ان کی گہری نظر نہ ہوتی، یہ کیوں آتے جاتے سارے،
میں شکر کیا یہ نعمت مجھے حاصل ہے، لیکن نعمت میں زوال بھی آ سکتا ہے، نعمت ہو تو اس کی حفاظت کرے، شکر کرے، نہ کہ تکبر کرے، اکڑے۔ تو میں نے شعر کا بہت شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بشارت دی کہ جو جبھی تو آتے ہیں سارے ان کی گہری نظر نہ ہوتی، کون آتا جاتا، یہ وہ ان کو لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں کہ ہم ادھر سے تم کو دیکھتے ہیں۔ اللہ، ہم نے امین کو سامنے حجاب رکھا، اس کے پیچھے ہم ہیں۔ اللہ شکر کرتا ہوں خدا کا، ورنہ تم لوگ ایسے بیٹھنے والے تھے۔ اس نے بھی زبان میں اثر دیا، وظیفے دل سے پڑھتے ہو تمہارے کام بنتے ہیں۔ مجھ سے محبت کرتے ہو، دنیا تم سے محبت کرتی ہے۔ استغفر، چاہے تم غلطیاں بھی کرو، یہ خدا کی نعمت ہوتی ہے۔ خدا نہ جس کو میں بغض سے دیکھ لوں، دنیا سے نفرت کرتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث میں شاید یہ نعمت بھی حاصل ہے، خدا بعضوں کا ہاتھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، نگاہ بن جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس نعمت میں تم کو بھی حاصل ہو جائے اگر تم آقا جی کے تابع ہو جاؤ اور آقا جی کے ساری باتیں مانو، نہ اپنے من کی باتیں ماننی، اپنی مرضی کی باتیں ماننی، ساری باتیں نہیں ماننی، ایسے نہیں کرنا چاہیے نا۔ آقا جی کی ساری باتیں ماننی چاہیے، اپنی مرضی سے جو مانے جو نہ مانے ساری ماننی چاہیے۔ تو دل میں یہ چیز بٹھا لیں کہ نبی کریم جیسا چاہتے ہیں ہم ویسے ہی ہو جائیں۔ جب تک ہم سے نہیں ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں مثلا اپنی کمی کا، کمینگی کا، کمزوری کا، لیکن نیت یہی رکھتے ہیں جیسے وہ چاہیں ہم ویسے ہو جائیں۔ وہ نمازوں کو پسند کرتے ہیں، ہمارے نمازوں میں دل لگ جائے۔ وہ مسواک کو پسند کرتے ہیں، ہر وقت مسواک جیب میں ہو، ادھر نہ ہو، ریاکاری ہوتی ہے۔ بعض ادھر بھی رکھتی ہے، ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن احتیاط اچھی ہے، مسواک کو چھپا کے رکھے، ادھر نہ رکھے۔ بعضیں رکھتے ہیں صالحین، ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن اس میں خطرہ ہوتا ہے ریاکاری کا۔ بڑا نمازی، بڑا مسواک رکھ کے چل رہا ہے، بھائی اس سے تو دعا کراؤ، اور جب تم چھپائی ہوگی تو کون کہے گا اس سے دعا کراؤ؟ یا تم سادے کپڑے پہنے ہوں گے، سادہ لباس، کون کہے گا دعا کرو؟ ایسا ہی ہے، للو پنجو ہے۔ اور جو تم خوب داڑھی کو کنگا دے کے اور سبز پگڑی ڈال کے اور جیسے نہیں سرما ڈال کے ہیں جی، اور بڑے دعا کرو، بڑا بزرگ ہے۔ اب پتہ نہیں ہوگا بھی شاید، نہ بھی ہوگا بھی شاید، یا چکر باز ہوگا، پھڈے باز ہوگا، پھنسا بھی لیتے ہیں نا لوگ۔ اسی لوگ لیڈروں سے ڈرے ہوئے ہیں، پیروں سے ڈرے ہوئے ہیں، کہیں پھنس نہ جائیں، یا نہیں؟ پھنس جاتے ہیں جی، جان چھڑانے مشکل جاتے ہیں، پیسہ بھی کھا جاتے ہیں، ان کی لڑکیوں کو بھی شادی کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں تمہاری قسمت ہاتھ سے ٹھیک ہوگی، تو کھا ہی جاتے تمہاری قسمت ہاتھ سے ٹھیک ہوگی۔ تو یہ بڑا احتیاط کا معاملہ ہے، کیونکہ طریقت کے اصول میں سب سے پہلا یہ ہے جس کی صحبت میں تمہارا دل بدلے، نبی کریم کی محبت اور رغبت کو دل کرے، اچھے عمل کو تمہارا دل لگنے لگ جائے، اور گناہوں سے تم کو نفرت پیدا ہو کہ میں گناہ نہ کروں تو اچھا، تمہیں ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں۔ کہتے یہ علامتیں ساتھ شخص کی ہے کہ اس میں خدا سے تعلق موجود ہے، تو اس کے ساتھ تم کو بھی ایسا نصیب ہو جائے گا۔ علامتیں بھی ہوتی ہیں نا، ایک دم نے داڑھیوں کو دیکھ کے اور پگڑیوں کو دیکھ کے پیچھے لگ جائے۔ پگڑی سکھ بھی ڈالتے ہیں، داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں، عام آدمی رکھتا ہے، خاص آدمی رکھتا ہے، داڑھی ولی اللہ بھی رکھتا ہے، داڑھی فاجر فاسق بھی رکھتا ہے، داڑھی کافر بھی رکھتا ہے، داڑھی نبی بھی رکھتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اندر کا بھی مسئلہ کچھ پتہ چلے نا، تو کسی بزرگ نے کہا ایسا کہنا نہیں چاہیے، پھر غصہ آ گیا ان کو، کوئی داڑھیاں نہیں تھے، کوئی چاڑیاں نہیں، لاؤ بھائی، ہاں کچھ ہو گیا ہوگا، غصہ آ گیا ہوگا، لیکن داڑھی کا احترام کرنا چاہیے، چاڑیاں نہیں کہنا، کیوں نبی کریم نے رکھی ہے نا۔ ہاں جو کام نبی کریم کریں اس کا احترام ہے، ہمارا تمہارا اپنا عمل ہے، جو بھی کام نبی کریم کا اس میں اعتراض، اس میں مذاق، اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھ بہت بڑی داڑھی والا خبر آ گیا، میرے سے دگنی داڑھی ہے، بتاؤ اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ تھوڑا سیدھا ہو رہا، کوئی فائدہ ہوا ہوگا، ورنہ داڑھیوں والے میں بڑے گنجل ہوتے ہیں۔ میں تو مقابلہ نہیں کرتا ہوں، کسی کا کرتا نہیں ہوں، لیکن دعویٰ نہیں کرتا ہوں، ایسے کہتا ہوں تمہاری زبان میں سے مجھے اتنی سپورٹ ہے
سپورٹ سمجھتے جہاں سے بھی ہوگی. خدا کی قسم میں ساری کائنات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اللہ کی قسم، جھوٹ نہیں ہے. اور سپورٹ کا مطلب سمجھ گئے؟ بس اس بات کو دبا دیں، مجھے شکر کرنا چاہیے. تو مجھے جہاں سے سپورٹ ہے میں تم کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں. اگر تم نے میرے ساتھ دیا تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. ہاں تو آپ وظیفوں کو دل سے پڑھیں. آقا جی کا بے حد احترام کریں، ان کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جس چیز میں آقا جی نے بیان دیا ہے یا زبان سے کچھ فرمایا ہے اس کا احترام ہے. مسواک کو پسند کیا، مسواک کا احترام کریں. داڑھی کو پسند کیا، حکمن کہا داڑھی بہت اچھی چیز ہے. کہ لاکھ گناہ گار ہو، داڑھی تو ان کی سنت ہے. یہ نہیں کہ میں گناہ ہوتے میں داڑھی نہ رکھوں. گناہ اپنی جگہ، داڑھی اپنی جگہ، نفل اپنی جگہ. ہاں لوگوں کے ساتھ مکس نہ کریں. لوگ کہتے جی ہم غلطیاں ہوتی ہیں، داڑھی رکھے یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کہتے تو ہم بھی کہ نہیں کرنے، ہو جائے تو پھر جو عمل اس نے کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، داڑھی سنت اپنی جگہ ہے. اس کا دخل عمل سے نہیں ہے کہ تو غلط کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ اور بھی غلط کام کر. تو غلط کام کرتا ہے ساتھ داڑھی بھی مونڈ دی اور بھی گالیاں بکنی شروع کر دی. نہیں، داڑھی اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ، اس کو اس سے نہیں ملانا چاہیے. لوگ تو خدا کو نہیں چھوڑتے، صالحین کو نہیں چھوڑتے، کسی کو نہیں چھوڑتے. جیسے میں نے مختصر واقعہ بیان کیا تھا. اور عرب کہتے ہیں، ان کی مثال ہے، جو لوگوں کو دیکھتا ہے اس کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ غم سے ہی مر جاتا ہے. یہ مجھے کچھ نہ کہے، یہ مجھے تانا نہ کرے، یہ پہلے یہ ایسا تھا، یہ استغفر اللہ، غلط اس کے حالات تھے، اور یعنی اب یہ نمازیں شروع کر دی اس نے. تم کو توفیق ہوگی تم پڑھو. یہ پہلے شراب پیتا تھا، اس نے قتل کیے ہیں، اس سے ماں باپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا، فلانے کا مان. ہر چیز اپنی جگہ. تو لوگ جینے نہیں دیتے. برا ہو تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے، اچھا ہو تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے. خلق کے اچھے برے کہنے سے تو رنج و غم میں ڈال مثبت آپ کو. یہ اولیاء اللہ کہتے ہیں، کہنے سننے کا نہ کر ان کے خیال. کوئی کہتا ہے تو تمہیں پہلے ایسے تھا، پھڈے باز تھا، یہ تھا، وہ تھا، جواری تھا، جو تھا. خلق کے اچھے برے کہنے سے تو رنج و غم میں ڈال مت بس آپ کو. کہنے سننے کا نہ کر ان کے خیال، کام کر راضی ہو جس سے ذوالجلال. تجھے کیا پڑی، کہتے رہے. ہاں لوگوں کے کہنے کی وجہ سے بچنے کے لیے پھر بعد عمل چھوڑ دیتے ہیں. شرم آتی ہے، پھر مجھے ایسا کہیں گے. یہ نہیں کرنا چاہیے، منع ہے. صالحین کہتے ہیں جو لوگوں کا خیال کرتا ہے ما تحمن، ہمیشہ غم سے مرتا ہے، اور بہت سے اچھے عمل لوگوں کی شرم کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہ کرے، منع ہے. کہتے ہیں کہ نبی نے شکایت کی اللہ سے کہ مجھے لوگوں سے تکلیف ہے. تو خدا نے کہا یہ اللہ کو نہیں چھوڑتے، مجھے بھی تکلیف ہے. اللہ نے کہا، اس نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، خدا کی بیٹی ہے، خدا کی عورت ہے. استغفر اللہ. شرک کرتے نا نصرانی لوگ، اس سے ہم خدا کا بیٹا ہوتا. تو مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو نہ دیکھا کریں. آپ ایک کام اچھا کر رہے ہیں، دو برے کرتے ہیں، تو دو برے کرتے ہیں، اچھا کام بھی چھوڑ دیا تو تین ہو گئے نا. آپ سے غلطیاں ہوتی، ساتھ داڑھی رکھی ہوئی ہے. وہ کہتے داڑھی رکھی ہے، دیکھو ایسے کر، داڑھی مونڈ دی، بیڑا غرق ہو گیا. ایک سنت تو کر رہا تھا. تو اس وجہ سے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور خدا سے دعا کرتا ہوں خدا آپ کو ہم کو توفیق دے. تو میری یہ طاقت جواب دے رہی ہے، اور میں آپ کو آئی لو یو کہہ کے جاتا ہوں، آرام کرتا ہوں. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے. اور یہ رحمت للعالمین کا رستہ ہے. اگر آپ نے یہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی، وظیفے نہیں چھوڑے، آپ کا رابطہ دن بدن اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں سلسلہ ہے نبی کریم سے مضبوط ہوتا جائے گا. اگر ان سے رابطہ کرنا ہے. اگر آپ نے نمازوں میں گڑبڑ کی
اور وظیفوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، نبی کریم سے آپ کا رابطہ کمزور ہوتا جائے گا۔ ہاں، اور سلسلے سے رابطہ ٹوٹ گیا تو آقا سے تمہارا رابطہ ٹوٹ گیا۔ ہاں، تو اس نسبت کو مضبوط کرو، کیونکہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہمارے سلسلے میں آقا نے کرم فرمایا ہے، جو سلسلے مضبوط ہو کے لگتا ہے اس کے اصول سے، تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضامن اور کفیل بنتے ہیں۔ بتاؤ، اتنی بڑی نعمت وہ آپ کی سرپرستی کریں، آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ نے وظیفے چھوڑنے شروع کر دیے، اس میں اضافے نہیں کیے، آگے نہیں بڑھے، اور نمازوں کو مضبوط نہیں کیا، اور نفلوں میں اضافہ نہیں کیا، کیونکہ آگے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نبی کریم جس چیز کو زیادہ پسند کریں، زیادہ پسند کرنا چاہیے۔ جس حساب سے چلے آقا کی محبت کے تقاضے سے، تو سب آقا کی امتیاں سب کے آقا ہیں، تو ان سے کمی نہیں ہے، تمہاری طرف سے کمی ہے۔ تو آپ ان چیزوں میں کوشش کریں۔ اور اس چیز میں ایک اور بتا دوں، غیرت شیخ ہونی چاہیے۔ دو حکیموں کی دوا ہو سکتی ہے، درخت کی جڑ دو جگہ لگتی ہے، دو کشتیوں میں آدمی سوار کر سکتا ہے، کوئی بھی شیخ ہو۔ ایک شیخ پکڑنے سے مطمئن ہے، پھر سب کو بھول جائیں، غیرت شیخ۔ ہاں، پھر یہ تمہارا مسئلہ چلے گا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جیسے نکاح ہو گیا، پھر نکاح کو نہ توڑے۔ ہاں، پھر تم کو آگے معجزات اور تم کو بہت چیزیں نظر آنی شروع ہوں گی، جو تمہارا یقین کامل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر غیرت شیخ نہیں ہے، دیکھو ہم سب انبیاء کو مانتے نہیں مانتے ہیں، کسی میں نقص نہیں نکالتے، سب کو مانتے ہیں، لیکن سب کو بھلا دیتے مان کر۔ مانتے ہیں، ادب کرتے ہیں سب نبیوں کا، نقص نہیں نکالتے، مان کے ان کو حقیقت ہے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر ان کو بھلا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا تمہارا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ سے ہے۔ تو پھر اس میں کیا ہم لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی محبت سے، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طول سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ ایسے سنت کے طریقے سے اگر کسی شیخ سے جڑنا ہے اس نے، اور رابطہ خدا رسول سے اپنا کرنا ہے، تو سب شیخوں کو مانے، کسی میں نقص نہ نکالے، سب کا احترام کرے، لیکن پھر سب کو بھول جائے کہ خدا رسول کے بعد ساری کائنات میں ایک ہی شیخ ہے، بس سب کو بھول جائے۔ جیسے سارے نبیوں کو مانے، احترام کر کے نقص نہ نکالے، لیکن پھر نہ کلیم کا تصور، نہ خیال، تو بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیال تک نہیں آنا چاہیے کسی نبی کا غیر، لیکن نہیں کہ بے ادبی کرے، غلط، نہ مانے پھر چھوڑ دیں۔ ایسے سب اولیاء کا احترام فرض ہے، لازم ہے کرے، پھر اس کے بعد سب کو بھول جائے کہ میرے لیے ایک ہی شیخ ہے جس کے ساتھ جڑا ہے، کوئی شیخ دنیا میں نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، بس وہی یاد ہے۔ اگر ایسے ہو گیا نا، آگے چیز نظر آنے شروع ہو جائیں گے، نظر آنے سے اگر ایسا ہو گیا تو لوگ ہر جگہ پھرتے پھراتے ہیں، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، فائدہ نہیں ہوتا بیچاروں کو، ادھر گیا ادھر چلے گئے، نہیں جائے۔ اگر دوسرے شیخ کے ایسے اتفاق سے سامنا ہو جائے، احترام کرے اس کا، کوئی چیز تم کو دے سے لے لو، کوئی وظیفہ دے لے لو، نہ کرو، جا کے مسجد میں رکھ دو یا سمندر میں ڈال دو، تمہارے سامنے کھڑا ہو تم شیخ ادب کرو، لیکن دل میں اپنے شیخ کو تصور کرو کہ تم اس کو دیکھ ہی نہیں رہے ہو، ایسی غیرت ہو، ایسی غیرت ہو۔ آقا جی کا ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ یہاں جھوٹ نہیں بولوں گا، کہتے ہیں سلسلہ ریچے میں کسی کو توفیق ہوئی، اس کا سامنا ہوا آقا جی کے ساتھ، کوئی فاصلہ نہیں تھا، 1.5-2 فٹ، اس کے دل میں کسی بزرگ ولی اللہ کا خیال آ گیا۔ آقا جی دلوں کو حادث کے جانتے ہیں، آقا جی نے ایسے دیکھا اس کی طرف اور کہا یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے، دیکھا آقا نے منع کیا، طریقت کے اصول ہیں، فنا فی الشیخ، جب ادھر دھیان جاتا ہے، فنا فی الشیخ تو نہ ہوا نا، یہ بالاتفاق ہے، بالاتفاق، لیکن اس میں جلدی نہ کرے، شیخوں کے بعد پھرتا رہے، جہاں دل مطمئن ہو جائے پھر قسمت پہ چھوڑ دے، شیخ ہے نہیں ہے، اب پتہ تو نے لگا دیا، تیرا کیا ہوگا نہیں ہوگا اللہ جانا،
لیکن جہاں مطمئن ہو، یہ نہیں کہ ادھر گیا پھر ادھر گیا پھر ادھر گیا، کہیں کا نہیں رہے گا، 2 بیگھہ کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اور یہ بالاتفاق ہے سارے اولیاء اللہ کا، اختلاف نہیں ہے. فنا فی الشیخ. لیکن وہ شیخ کون سا ڈھونڈے اس کو، صحیح مل گیا غلط مل گیا، اس کی قسمت ہے، اس کی قسمت ہے.